بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم 28ویں پارے میں سورۃ الممتحنہ اور سورۃ الممتحنہ دونوں طریقے سے پڑھی جانے والی یہ صورت ہے۔ ممتحنہ اس کا معنی ہے کہ امتحان لینے والا، اور ممتحنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جس سے امتحان لیا جائے۔ یہ اس کے دو رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے، اور یہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی اور جو مکہ فتح ہوا، اس کے درمیان کا جو یہ عرصہ ہے، یہ اس کے درمیان نازل ہونے والی آیات بینات ہیں۔ اور اس میں ایک بڑا خاص واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے، اے ایمان والو، کبھی بھی کسی کافر کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تمہارے دل میں ان کے لیے بڑی نرمی ہے کہ تم چاہتے ہو وہ تمہاری دوستی میں آ کے ایمان کی طرف آئیں، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ ان کے دل میں تمہارے لیے کتنی دشمنی ہے۔ وہ تمہارے ایمان پر خوش نہیں ہیں، وہ کسی بھی وقت تمہیں کسی بھی بہانے سے نقصان دینا چاہتے ہیں، اور دشمن کبھی دوست نہیں بن سکتا۔ بے شک آپ جتنا مرضی کر لیں، اللہ کا فضل ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں تمہاری صف میں شامل فرما دے گا۔ اس میں ایک وہ واقعہ لکھا ہے جس میں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ایک معاہدہ طے کیا کافروں کے ساتھ، اور معاہدے میں بے شمار شکیں تھیں، اور ان تمام شکوں کو اہل کفر نے اور اہل مکہ نے پامال کر دیا، اور اس کو 1 سال کے اندر اندر انہوں نے ختم کر دیا۔ شرائط پر عمل نہیں کیے۔ 10 سال تک یہ معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک ہم اس معاہدے پہ قائم رہیں گے، اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی مکے سے مسلمان ہو کے کوئی بھی مرد مدینے جائے گا تو ہم اسے واپس لانے کا حق رکھتے ہیں، ہم اسے واپس لائیں گے۔ اب آپ بتائیں، جو مسلمان ہو کر مدینے آیا ہے، اب جب مدینے والے واپس کر کے دیں گے تو وہ کیا حشر کریں گے اس کا؟ حضور نے اسے تسلیم کر لیا، فرمایا ٹھیک ہے۔ لیکن عورتوں کا معاملہ بیچ میں شامل نہیں ہو۔ کوئی عورت اگر مسلمان ہو کے جائے تو آیا وہ بھی واپس آئے گی؟ اس بارے میں معاہدہ نہیں ہوا، تو حضور نے فرمایا اگر کوئی عورت آئے گی ہم اسے واپس نہیں کریں گے، کیونکہ مومن ہو کے آئے گی تو مشرک کے گھر دوبارہ نہیں جا سکتی، کیونکہ مومن اور مشرک آپس میں نکاح نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی بنیاد پر آپ نے مکہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اب یہ بات صیغہ راز میں رکھی گئی کہ بھائی ہماری سپریم کونسل کے اندر بات ہے، باہر نہ جائے، اور ہم اچانک حملہ کریں گے اور مکہ کے کفار کو ہم بھگا کے چھوڑیں گے۔ یہ معاملہ طے ہوا، اور ایسا ہوا کہ اتنے میں ابھی یہ میٹنگ ہو رہی تھی، معاہدے ہو رہے تھے، راز کی باتیں۔ ایک مکہ سے خاتون آئی، اور عبد المطلب جو خاندان تھا اس کی ایک لونڈی تھی، غربت کے مارے آ گئی۔ حضور نے پوچھا مسلمانوں کی آئی ہو؟ کہا نہیں۔ اور بھی ساری پوچھی باتیں، اس کا کچھ بھی نہیں۔ کس لیے آئی ہو؟ کہا غربت مجھے لے آئی ہے، آپ میری مدد کریں۔ تو سارے صحابہ نے، حضور نے بڑی مدد کی اس کی، اور حاطب بن بلتا تھے، حاطب بن بلتا، یہ بدری صحابی ہیں، تو انہوں نے 10 دینار بھی دیے، چادر بھی دی، جاتے جاتے ایک رکہ بھی ساتھ دے دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا خاندان مکے میں رہتا تھا، اور یہ قریشی نہیں تھے، یہ باہر سے آئے ہوئے مکہ میں قیام پذیر ہوئے تھے، اور ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حملہ فرمایا وہاں مکہ میں تو وہاں قریشی تو اپنے اپنے خاندانوں کو آپ سیو کر لیں گے، میرے خاندان کا پرسان حال کون ہوگا؟ میرے بچے تو ویسے مر جائیں گے۔ والدہ بھی اس کی ادھر تھی، بھائی بھی ادھر تھے، بیوی بچے بھی ادھر تھے، تو اس نے ہمدردی لینے کے لیے کفار کی خط لکھ دیا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، تم اپنا جو ہے نا سیف سائڈ کر لو، اپنی تیاری کر لو۔ یہ راز افشا ہونے لگا۔ وہ عورت لے کے چلی گئی۔ جب وہ ایک مقام سے گزرنے لگی اور وہاں تک پہنچی، جبریل امین نازل ہو گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا جبریل جا کے میرے محبوب سے کہو آپ کا یہ راز فاش کرنے کے لیے حاطب نے فلاں عورت کو رکا دیا ہے، تو آپ صحابہ کو بھیج کر اسے رکے کو واپس بلائیں، اس عورت کو وہاں سے روکیں، اسے تو پتہ نہیں ہے رکے میں کیا لکھا ہے۔ وہ رکا جب دے گی مکہ والوں کو تو مکہ والے الرٹ ہو جائیں گے، تو پاسا سارا کے سارا پلٹ جائے گا۔ حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر بن عوام اور دیگر صحابہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار فرمایا جاؤ فلاں مقام پر جاؤ گے، خوخہ ایک جگہ کا نام تھا، وہاں جاؤ گے تو وہاں وہ عورت مل جائے گی، اس سے لو اونٹ پہ سوار ہوگی، اور یہ حلیہ اس کا۔ پہنچ گئے سارے صحابہ، انہوں نے کہا بھئی 2 رکا۔ اس نے کہا کون سا رکا؟ بڑی تلاشی لی گئی، کچھ بھی نہ ملا، لیکن انہوں نے کہا ہم تو تیرے کپڑے اتار کے بھی تلاشی لیں گے، اور حضور نے فرمایا اگر دے دے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی گردن مار دو۔
جب اسے پتہ چلا یہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، میری تو جان جاتی ہے، پھر اس نے اپنی مینڈی کے اندر سے رکا نکال کے دیا اور اس میں یہ ساری تفصیلات لکھی تھی۔ رکا واپس آیا، حضرت حاتب کو بلایا گیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے سچ سچ بتا دی، یا رسول اللہ میری فیملی ادھر تھی، میں چاہتا تھا میری فیملی کو تکلیف نہ ہو، اس کے علاوہ میں جب سے کفر سے اسلام کی طرف آیا ہوں اب مجھے سارے نفرت ہے سارے کفر سے، نہ مجھے کافروں سے ہمدردی ہے، نہ کفر کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اس بات کی تصدیق اللہ نے فرما دی، انہوں نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا ہے، ہم تیری بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ عمر فاروق اٹھ گئے، انہوں نے تلوار اٹھائی، یا رسول اللہ مجھے حکم دے اس منافق کی میں سر قلم کر دوں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ سے بھی زیادہ باخبر ہے، اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ بدر والے کیا کچھ کریں گے، تو پہلے کہہ دیا تھا بدر والے جو بھی کچھ بھی کریں میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تم اس کی گردن کیوں اتارو گے؟ ہم نے بھی اسے معاف کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ غلطی معاف ہو جاتی ہے اور بار بار جو کرے یہ جاسوسی ہوتی ہے وہ معاف نہیں ہوتی۔ کفار کے ساتھ، وہ کفار جو آپ کے ساتھ حملہ آور ہونے والے ہیں، ان کے ساتھ دوستی اور ہمراز صیغہ راز کی باتیں باہر نہیں نکالنی، ورنہ عام کفار کے ساتھ آپ معاہدے کر سکتے ہیں۔ آپ جس طرح انڈیا ہے اس کے ساتھ آپ کے معاہدے ہیں، امریکہ کے ساتھ معاہدے کر سکتے ہیں، کافر کے ساتھ معاہدے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں، تجارت ہو سکتی ہے، سفارتی، سماجی، سیاسی جو بھی معاشی معاملات ہیں آپس میں ہو سکتے ہیں، لیکن جو آپ پر حملہ آور ہونے والے ہیں ان کے ساتھ دوستی نہ لگائیں، اور دوستی ان کے ساتھ بھی نہ لگائیں، راز کی باتیں نہیں، صرف اپنے سیاسی اور معاشی معاملات کو طے کریں۔ یہ اس کا مین جو ہے واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ نازل ہوئی، اور اسی آیت کے اندر اس کی ساری تشریح موجود ہے۔ سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا اور حاتب کو بلایا گیا، معاف کیا، تو بڑے خوش ہوئے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ نے مجھے کفر کی طرف نہیں پلٹایا اور نہ مجھے مشرک کہا گیا کہ تم نے کیونکہ صیغہ راز کی بات کھولی تھی تو کافر ہو گیا ہے، دوبارہ نیا کلمہ پڑھ، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ لفظ ہی ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اے ایمان والے حاتب اور اس طرح کے سارے قیامت تک آنے والے مومنوں، لا تتخذوا، مت بنانا، عدوی، میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، کچھ میرے ہیں کچھ تمہارے ہیں تو برابر ہی ہے نا، جو اللہ کو نہ مانے وہ مومنوں کے بھی تو دشمن ہی ہے، تو جو تمہاری جان کے در پہ ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں۔ کبھی بھی اولیاء، دوست نہ بنانا، اولیاء سے مراد ہمراز نہ بنانا، دل کی باتیں نہ انہیں بتانا، ان کا درد محسوس نہ کرنا، ان کے ساتھ معاشی معاملات، سیاسی معاملات ضرور کرو، معاہدے کرو، جیسے حضور نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کیے تھے اور بے شمار اور قوموں کے ساتھ بھی معاہدے کیے تھے، کہیں کو صلح کا پیغام بھی دیا تھا، لیکن راز دوست صرف مومن کا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے، کافر کبھی مومن کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا انہیں دوست نہ بناؤ، تلقون، تم انہیں اپنی طرف بلاتے ہو، تلقون الیہم بالمودہ، محبت کے ساتھ تم ان کی طرف لکھ لکھ کر انہیں بلاتے ہو، لکھ لکھ کر بتاتے ہو اور ان کو پیغام بھیجتے ہو، محبت کا پیغام، مودت کہتے ہیں عشق سے بھرا ہوا پیغام، تم انہیں بھیجتے ہو اور تم سمجھتے ہو یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ وقد کفروا، حالانکہ وہ منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، بما، اس چیز کا، جاءکم، جو تمہارے پاس آ چکی ہے، من الحق، حق کی کتاب، حق رسول، حق کتاب آ چکی، دین حق آ گیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے وہ انکار کر رہے ہیں، رسول کا بھی انکار، دین کا بھی انکار، رب کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور تم انہیں محبت کی باتیں سنا رہے ہو اور تمہیں انہیں بلا رہے ہو، تم انہیں لکھ لکھ کے دے رہے ہو، تم ان کے ساتھ محبت کی باتیں کرنا چاہتے ہو، راز کی باتیں بتانا، نہیں ایسا نہ کرو، تم تو ایسا چاہتے ہو لیکن وہ نہیں چاہتے کیونکہ وہ حق کے منکر ہیں۔ یخرجون الرسول، تمہیں معلوم نہیں ان لوگوں نے رسول اللہ کو اپنے گھر سے نکالا، یہ اللہ اب مومنوں کو بتا رہا ہے، کیوں ان سے محبت کرتے ہو، کون سی بات رہ گئی ہے محبت کی؟ مکہ سے مصطفیٰ روتے ہوئے نکلے، مدینہ طیبہ تشریف لائے، انہوں نے رسول اللہ کو بھی نکالا، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی نکالا، اتنا نکلنے کے بعد، اتنی سختیاں جھیلنے کے بعد آج پھر تمہارے دل میں ان کی محبت جاگ گئی؟ قطعاً ایسا نہ کرنا۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے تھے اللہ پر، اس لیے کہ اللہ تمہارا رب ہے، تم اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے انکار کیا تھا، اور انکار ہی نہیں کیا تھا بلکہ تمہیں مکہ سے نکال دیا تھا، اس نکلنے کے بعد اب بھی تم کہو گے وہ ہمارے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کبھی بھی کسی دشمن کو، خواہ وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، تمہارا دوست نہیں بن سکتا، انہیں دوستی کا پیغام مت دیا کرو، ان کے ساتھ راز کی باتیں مت کیا کرو، ان پر بھروسہ مت کیا کرو،
کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جب بھی موقع ملے گا مسلمانوں کو یہ ذبح کریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، تکلیف دیں گے۔ اس لیے ان لوگوں کے ساتھ کوئی صلہ رحمی والا معاملہ نہ کرو، اور اپنے اہل ایمان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ تو اس کا آغاز اس طرح کیا گیا۔ صدق اللہ العظیم۔